ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ رمضان، فرمائیے مسلمان، اب بیچ میں بات رہ جاتی ہے پہچان کہ مسلمان بھی ہے رمضان بھی ہے، مگر مسلمان کو رمضان کی پہچان نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ کس لیے آیا۔ ہم تو پورا سال دوڑتے رہے، پورا سال کاروبار کیا، پورا سال دفتر گئے، سال بھر ہم نے بہت کچھ کیا ہے، آخر کچھ وقت تو ہمیں رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، کوئی پتہ کرنا ہے کہ یہ جو ہم کر رہے تھے رخ کدھر ہے، جا کدھر رہے، پتہ تو کریں۔ رمضان ہے، مسلمان ہے، آیا رمضان کی پہچان بھی ہے کہ رمضان کیوں آیا تھا؟ رمضان مال کمانے کا سیزن ہے یا اعمال کمانے کا؟ رمضان میں کیا ہے؟ رمضان میں مال کا ریٹ بڑھتا ہے یا اعمال کا؟ سیدھی سیدھی بات ہے۔ اور رمضان میں دو باتیں زائد ہیں، صرف دو چیزیں۔ ہم بندے ہیں، اپنے نبی علیہ السلام کے غلام ہیں، خدا کی قسم ہم میں سے ہر ایک کا جذبہ ہے، میں ترجمانی آپ کی کرتا ہوں، یہ جذبے آپ کے ہیں، زبان میری ہے کہ اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے حبیب، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ قربان۔ ذرا سوچنا بھی گناہ ہے، ماں باپ قربان، زمین و آسمان دونوں جہان قربان، سب کچھ انہی کا ہے یا نہیں؟ سب کچھ انہی کے نام ہے۔ جب سب کچھ ان کا ہے تو وہ فرما رہے ان اللہ افترض علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ، اے میری امت میں تمہارا آقا ہوں، تم میرے غلام ہو، دو نعمتیں رمضان میں اضافی ہیں۔ کیا کہیں گے؟ اضافی ایک انعام، اضافی تنخواہ، اضافی کیا کہیں گے؟ کچھ فرمائیے جو آپ کو زائد مل رہا ہے، انعام مل رہا ہے، اوپر سے مل رہا ہے، زائد مل رہا ہے۔ وہ ایک دن کا روزہ ہے، ایک رات کی تراویح ہے۔ فرمایا روزہ دن کو رب العالمین کی طرف سے تمہیں ملا ہے، اور رات کی تراویح رحمت للعالمین کی طرف سے ملی ہے۔ جب سب کچھ قربان ہے، آج امت کی نبض پہ ہاتھ رکھے، تراویح کتنے پڑھتے ہیں؟ تراویح رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدیہ ہے۔ خدا کی قسم اپنے نبی علیہ السلام کی ہر نسبت پر ہم سب کچھ لٹائیں، اور جو کچھ وہ عطا فرمائے اس کو سر پہ رکھیں، سینے سے لگائیں۔ ایسے ہے یا نہیں؟ آج تراویح پاؤں کے نیچے روندی جا رہی ہے، تراویح جوتوں کے نیچے جا رہی ہے۔ نوجوان کون ہے یہ؟ میرے نوجوانوں، میرے بھتیجوں، بھانجوں، آپ میرے نبی علیہ السلام کے غلام بیٹھے ہو سارے، تو مغرب کے بعد گلی ڈنڈا ہاتھ میں لے کے عشاء میں، مجھے نہیں پتا مظفر آباد میں کیا صورت ہے، گلیوں میں، سڑکوں میں، راستوں میں یہ کیا طوفان بدتمیزی ہوتا ہے۔ میری بات واضح نہیں ہے؟ کون اس کو روکے گا؟ کون بتائے گا؟ کون حفاظتی احتیاطی تدبیر بتائے گا کہ تمہارے نبی علیہ السلام نے تمہیں ایک ہدیہ دیا اور تمہیں احساس تک نہیں، تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ اسی مجمع میں، اسی مظفر آباد میں، مظفر آباد بہت پیارا شہر ہے، محبت بھرا شہر ہے مظفر آباد میں، یعنی ایسی یگانگت ہے، مٹھاس ہے آپس میں، دلی محبت ہے الحمدللہ۔ اسی میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دادا پردادا کے پردادا کی بھی چارپائی 200 سال 150 سال پرانی چارپائی بھی سنبھالی ہوئی ہے کہ بزرگاں دی نشانی ہے۔ بتائیں کھل کر بتائیں، فرمائیں ایسے ہے یا نہیں؟ بزرگاں دی نشانی ہے، یہ محبت کی علامت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پیار کی علامت ہے۔ اصل بزرگاں، سبحان اللہ، کتنے اور چیزیں سنبھالی، عصا ہے، بعض ساتھی مجھے بتاتے ہیں جب جانا ہوتا ہے عصا ہے، لاٹھی ہے، کوئی اس طرح کی چیز کہتے ہیں بزرگ، میں ان کو پیار کیا کرتا ہوں کہ آپ بہت قدردان ہیں۔ یہ کشش، یہ چاشنی، یہ رس، یہ سریش اب خشک ہوتا جا رہا ہے۔ اب تو
پردادا وہ تو دور کی بات، والد اور بیٹے کا بھی آپس میں چپکنا پیار وہ خشک ہے یا نہیں؟ روکھا معاملہ ہوتا جا رہا ہے، تو بتائیے یہ سعادت مند پڑ پوتا ہے یا نہیں جو پردادا سے بھی اتنا پیار کرے؟ اب تو آپ پوچھئے، احتیاطی تدبیر، حفاظتی تدبیر کے لیے میں تڑپتا رہتا ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ اب پوچھئے پوتے سے، سچ پوچھئے، اس کو دادا کا نام نہیں آتا، والد کے والد کا نام نہیں آتا ہے۔ تو رمضان مسلمان مگر پہچان نہیں ہے۔ رمضان ہے کیا؟ آیا کیوں تھا؟ رمضان میں سچ پوچھئے جیسے جمعہ کا دن دفتر کا نہیں ہے، دکان کا نہیں ہے، جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے، وہ عبادت کا دن ہے۔ جمعہ کا دن چھٹی ہونی چاہیے، جمعہ کی دن اتنے فضائل ہیں، جمعہ کی دن اتنے اعمال ہیں، درود پاک کی روزانہ فضیلت، مگر جمعہ کے دن درود پاک کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک کی بڑے فضائل، جمعہ کے دن سورہ آل عمران کے فضائل، جمعہ کے دن سورہ کہف کے فضائل، جمعہ کے دن سورہ دخان کے فضائل، جمعہ کے دن سورہ یاسین شریف کے الگ فضائل۔ اچھا جمعہ کے دن جمعہ کی غسل کے فضائل، جمعے کے غسل کی فضیلت کہ بالوں کے جڑوں سے اللہ گناہ کو دھو کے پاک فرماتے ہیں، اور جمعہ کے دن جلدی تیار ہونا، جمعے کی نماز کے لیے سویرے جانا، کم از کم بتاؤں اس سے آگے کی اجازت نہیں۔ اصل تو یہ تھا جب پڑھا لکھا دور تھا، پڑھے لکھے لوگ تھے، زمانہ پڑھا لکھا تھا، خیر کا زمانہ تھا، تو جامع مسجد میں جمعرات کو ہی رات کو آ کے لوگ ٹھہر جاتے تھے کہ کل جمعہ ہے۔ میری بات نہیں سمجھی؟ کل جمعہ ہے، جمعرات سے ہی جامع مسجد رات کو بھر جاتی، یہ جمعہ کی رات ہوتی تھی۔ اور جمعہ کی رات میرے نبی علیہ السلام پہ قربان جائیے، فرمایا یہ روشن رات ہے، جمعے کا دن چمکتا دمکتا دن ہے۔ جمعے کی رات جو فوت ہو جائے، یہ جمعے کے دن فوت ہو، قبر کا عذاب نہیں، آخرت میں حساب نہیں۔ یہ وہ راتیں، وہ دن ہے خدا کی قسم جن کو دامن میں سمیٹنے کی۔ اور مجھے بتائیے، کان ہو، کان کوئلے کی نہیں، کسی اور چیز کی، نمک کی نہیں، سونے کی کان ہو، اور آپ کو سونے کی کان میں بھیج دیا جائے، وہ کان آپ کے نام ہے، لیز پر نہیں، ٹھیکے پہ نہیں، آپ سے اجرت اور کرایہ نہیں، آپ کی ہے وہ۔ مجھے بتائیے، وہاں تھوڑی دیر آدمی ویسے جا کے تھوڑی دیر دیکھے گا، کھانسے گا، پھر واپس آ جائے گا، ایسے ہی کرے گا نا، کچھ نہیں نکالے گا۔ کچھ بتائیے کتنا نکالے گا، کتنی دیر؟ ایسے ہی برکت کے لیے تھوڑا سا بتائیے، اندر کی پیاس بتائیے۔ وہ تو کہے گا یہ موقع ہاتھ آیا ہے نا کہ اپنی ہے، ذاتی ہے، کوئی اور لے کے نہیں جا رہا، مگر آپ دیکھیے سونا ہے، جواہرات، ہیرے، بتائیے شفٹوں میں کرے گا، کچھ وقت خود لگے گا، کچھ بیٹے کو، کوئی پوتے کو، کوئی بھتیجے کو، بتائیے۔ یہ خدا کی قسم رمضان، کان کہنا توہین ہے، کان نہیں، رمضان ہر جمعہ، اور یہ رمضان، یہ لیلۃ البرات، شب برات جو 15 شعبان کو ہوتی ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں۔ اور یہ جو رمضان کی آخری رات، اس کو کبھی چاند رات نہیں کہنا، احتیاطی تدبیر بتاتا ہوں، حفاظتی تدبیر، چاند رات کہنا یہ غلط ہے۔ وہ میرے نبی علیہ السلام نے اس کا نام انعام رات رکھا ہے۔ دیکھیں نا، ہمیں پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک نسبتوں کا پتہ ہو۔ فرمایا اس کا نام لیلۃ الجائزہ، انعام رات ہے، تو چاند رات میں غفلت کا پیغام ہے کہ گھومو پھرو، اور انعام رات میں پیغام ہے کہ دامن بھر بھر کے رب کی رحمتوں کو لو۔ بتائیے، وہ رات بھی پاؤں تلے روندتے ہیں، بازاروں میں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں ہمدرد اور خیر خواہی کے طور پر میں اپنے نبی علیہ السلام کے پیار میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ ہم سے بہت ناقدری ہے۔ مہمان میرا ہو، میرا مہمان آپ کے گھر آئے، یا آپ کا مہمان میرے پاس، اور میں روکھا پن رکھوں، سلام کیا، بیٹھا تسی بیو،
اور بعد میں ہوش ہی نہیں ہے، میں اپنے کاموں میں لگ جاؤں. سچ بتائیے دکھ ہوگا نہیں ہوگا؟ اور مہمان بھی کہے گا کن بے مروتوں کے پاس چلا گیا ہوں، اور جس کا مہمان ہے وہ بھی کہے گا آئندہ ان سے تعلق بھی نہیں رکھنا ہے. اتنا بھی میری نسبت کی قدر نہیں کی. خدا کی قسم رمضان ہے میرے رب کا مہمان ہے. میرے نبی علیہ السلام کی یہ شان ہے. آپ رمضان کا انتظار فرماتے، وہ پہلے سے کئی مہینے پہلے کہ رمضان آ رہا ہے، رب کا مہمان آ رہا ہے، اور سب کو فرماتے، اس کے فضائل ارشاد فرماتے، اس کی ترغیب دیتے، اعمال عبادت ریاضت میں اضافے کی ترغیب دیتے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ادھر رمضان شریف آتا، چہرے انور پہ ایسی خوشیاں دوڑ جاتی گویا موسم بہار میرے نبی علیہ السلام کی قلب اطہر پہ بہار ہی بہار آ گئی. وہ خوشیاں، وہ برکتیں اور وہ عبادت، وہ ہمت کا ساری امت کو اس پہ آمادہ فرماتے. ہم نے کمر کس لی ہے مگر مال کے لیے. سچ بتائیے پہلے دکان ہماری چھوٹی تھی، رمضان میں پیٹ بڑھا دیا. پہلے یہاں دروازے تک تھی، اب پیٹ بڑھا کے باہر بھی سجا دی، اچار بھی لگا دیے، پکوڑے بھی سجا دیے، اور سموسے بھی اس میں. پتہ نہیں کیا ہم نے حشر کر دیا. ہمیں پہچان نہیں ہے کہ رمضان کیوں آیا تھا، کس لیے آیا تھا. یہ ہمارے لیے ایک کورس ہے. رکنا ہے رک جاؤ. 11 مہینے تم نے جو کچھ کیا اب رک جاؤ. اب رک کر پتہ تو کرو، غور کرو اپنی آمدنی پہ، اپنی کمائی پہ، اپنی زندگی پہ، اپنے نشیب و فراز پہ، اپنے روز و شب پہ، ورنہ ڈبل ہی ڈبل. اور رمضان میں کئی گنا ڈبل. شروع میں تو افطار گھر میں، چند دنوں کے بعد افطار بھی دکان پہ، اس کے بعد تراویح بھی گئی، کچھ بھی نہیں بچا ہے. اور بد دعا ہے، جبریل امین نے بد دعا فرمائی ہلاک ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اپنی بخشش نہ کرائے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی رحمتیں ہم نے پانی اور جن سے دعائیں لینی، شفاعت لینی، انہوں نے اس بد دعا پہ آمین کر کے مہر لگا دی کہ جو رمضان کا مہینہ پائے بخشش نہ کرائے وہ ہلاک ہو جائے. اب کیا بچ گیا؟ بتائیے احتیاطی اور حفاظتی تدبیر کی ضرورت ہے یا نہیں؟ رمضان میں سفر بھی کوئی نہ ہو. اور آخری عشرہ تو میرے محبوب، ہم سب کے محبوب، میرے رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دن ہمیشہ اعتکاف فرماتے. بتائیے آقا کا یہ عمل غلام قربان جائیں نہ جائیں اس میں؟ اعتکاف، آخری 10 دن اعتکاف، کبھی بھی اعتکاف نہیں چھوڑا. ایک مرتبہ سفر تھا، آپ علیہ السلام سفر درپیش ہوا رمضان میں، یہ جہاد کا غزوہ، تو پھر آخری عشرہ اس میں آ گیا. تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا. اور جب رب نے اپنے پاس بلانا تھا اور یہ اشارہ مل گیا کہ رب نے اپنے پاس بلانا ہے ابھی، تو اس سال بھی 20 دن اعتکاف فرمایا. تو یہ تو کرنے کے کام ہے. تو سچ پوچھئے تلاوت ایک قرآن پاک روزانہ ہونا چاہیے، اور نہیں تو کم از کم 10 پارے روزانہ ہو. کچھ تو بتائیے. کیا رمضان آیا اور جا رہا ہے، دامن اعمال سے خالی ہے. میرا خیال ہے تراویح بھی ہلکی سی کھانسی اور زکام کی وجہ سے وہ بھی تراویح بھی رہ جاتی ہے میرا خیال ہے. ذرا آج موڈ نہیں ہے، بتا دیجئے. حالانکہ تراویح کی ایک رکعت پہ 2500 نیکیاں. دیکھیے مال کی بات ہوتی، 20 رکعت پہ 50,000 نیکیوں کے بجائے 50,000 روپے کی بات ہوتی. جو تراویح پڑھے گا 50,000 روپے ملیں گے. بتائیے دفتر، دکانیں اور بازار تو تراویح کے وقت میں خوب بھرے رہتے، اور لوگ بتائیے ہاں ویران ہو جاتا. مسجدوں میں جگہ نہیں، 7 گلی میں، 7 کھیت میں، اور ادھر سب بھر جاتا. مجھے بتائیے صحت مند لوگ تراویح پڑھتے، بیمار تو کہتے ہمیں ویسے بھی رخصت ہے. نہیں، 50,000 ملتے ہیں. بیمار کہیں گے ہم نے مسئلہ معلوم کیا، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے. بلکہ جن کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، ان کی ٹانگ میں راڈ پڑے ہوئے، لٹکے ہوئے ہسپتال میں، وہ بھی درخواستیں دیتے. مال کی بھوک اتنی ہے، وہ بھی کہتے ڈاکٹر صاحب ہم نے مسئلہ معلوم کیا ہے. اشارے سے لیٹے لیٹے بھی نماز ہو جاتی ہے. ہمارا یہ بیڈ اسی طرح وہاں مسجد کی صف کے کنارے پہ لگا دیا جائے، 50,000 ہاتھ سے نہ نکل جائیں. بتائیے بیمار بھی صحت مند ہو جاتے. اور آج اعمال کی بات ہے، میرے پاک نبی علیہ السلام کی پاک زبان سے، تو صحت مند بھی بیمار ہو جاتے ہیں.
وہ کیڑی کوئی گل ہے جو تراویح دکھساں نعوذ باللہ من ذالک. بہرحال شاید میں کچھ نہیں کہہ سکا ابھی تک. رمضان مسلمان اور رمضان کی پہچان گم ہو گئی. کتنے ایسے مجھے معلوم نہیں, کیونکہ میرے ذہن میں کوئی مضمون نہیں تھا اس وقت اس موضوع پر. میں کچھ اور عرض کرنا چاہ رہا تھا, موضوع ادھر چلا گیا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ دیکھتے ہیں کہ بعض چیزیں دب جاتی ہیں, ملبہ پڑھتے 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 دبی ہوتی ہیں. اور جو پرانے یہ آثار قدیمہ سے تو مناسبت ہے نا, خدائی کرتے 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 فلاں چیز نکل آئی. تو سچ پوچھئے رمضان ہم نے اتنا ملبہ پھینکا ہے رسم و رواج اور ادھر ادھر کی چیزوں کا کہ رمضان کی اصل پہچان گم ہے. بتائیے, ہم نے کسی اور چیز کو سمجھا ہے اور اچھل کود اور باقی چیزیں. آج توبہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں, یا اللہ اپنی رحمت سے, اپنے کرم سے, فضل سے ہماری یہ بیرا روی دور فرما. میں نے عرض کیا سعادت مند پڑھ پاتا ہے جو پردادا کی نشانی, تو یہ تراویح میرے نبی علیہ السلام کی نشانی ہے. کون کو نیت کرتا ہے اس کی فضا بنائیں گے انشاءاللہ. بچوں کو, بچیوں کو گھر میں مستورات کے لیے جماعت شرط نہیں ہے, وہ گھر میں 2 رکعت پہ خود بھی ماشاءاللہ تراویح اور مستورات. اچھا یہ بات یاد رکھنا, مرد حضرات مجھ سے خفا نہ ہو, یہ جو امت کی عورتیں ہیں نا, جو ہماری بیویاں, بیٹیاں, بہنیں, ہماری مائیں, سچ بتاؤں ان کے دل میں ہم سے زیادہ ہمارے نبی علیہ السلام کا پیار ہے. آپ دیکھ لینا, وہ زیادہ مضبوط ہے, وہ زیادہ قربانی دیتی ہیں. وہ اللہ کی قسم میں گواہ ہوں اس بات کا, وہ میرے نبی علیہ السلام کی پاک نسبتوں پہ اپنا سب کچھ ہم سے زیادہ لٹاتی ہیں. ہماری مستورات امت مسلمہ کی عورتیں یہ بڑی شان والی ہیں. اور اگلی بات بتاؤں, آپ نے محسوس نہیں کرنا, ہم مرد, میرے ساتھ بتائیے, میں چونکہ اس پہ وزن مرد اور گرد کا وزن آپس میں ملاؤں گا, ہم مرد ان کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے. اپنی عورتوں کی, ایمان والیوں کی, جو ان کے اندر اعمال, ان میں شوق, ان میں تلاوت. آپ پوچھیں مستورات کتنی تلاوت ماشاءاللہ رغبت سے کرتی ہیں, ویسے ان کے نفلی روزے کتنے ہوتے ہیں اور ان کے صدقے کتنے, آپ سے چھپ کر وہ اپنے پاس سے اپنا ذاتی, اپنا جو جیب خرچ اس میں سے کتنا صدقہ کرتی ہیں, اور ان کے انتقال کے بعد دنیا سے چلی جاتی ہیں. پھر بات کھلتی ہے کہ یہ ایک خاتون, یہ تو اتنے گھروں کو, اتنے غریبوں کو, اتنے بیواؤں کو, اتنوں کو یہ پرورش کرتی تھی. اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرمائے. تو انشاءاللہ سب